امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا لہذا زیادہ دوستیاں نہیں بناتا۔ ہمارے ہاں جب رشتے بنتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر چائے کی پیالی کا بھی حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ لاہور ایک دفعہ میں اور تو اکٹھے گئے تھے تو کرایہ میں نے دیا تھا، وہ بھی تیرا آدھا بنتا ہے۔ پھر لوگ حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ احتیاط کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب لگا لیں، جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، پھر آپ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اب اس کو نبھانا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ہی ناپسند کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ توڑنے سے منع کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ بہترین صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے حسن العہد من الایمان، رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا اچھائی کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ اور زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیں میرے دوست، کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کے تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا۔ تعلق جب بھی نبھانا ہے آپ نے خود نبھانا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا چلے گا میں اتنا چلوں گا تو یہ تو کم ظرفی ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بلیا او دی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ معاملہ اس کا ہے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تعلق صحیح نبھائیں، صحیح، اور کوشش کریں کہ رشتہ نبھ جائے۔ درویش کہا کرتے تھے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یارو اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آخر تک تعلق صحیح نبھائیں، بندوں سے تعلق بھی بالکل ٹھیک نبھائیں، اور رب رسول سے رشتہ بھی بالکل صحیح نبھائیں۔ صحیح، یہ کوئی چکر نہیں کہ میں نے شروع کر لی ہیں تو میں نے پڑھ لی ہیں تو اب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تعلق اللہ رسول سے نہ صحیح نبھائیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھا ہے تو اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ فرمایا مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ یہ نہ ہو کہ کل والے دن تم مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ نہیں تم کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی برات جائے تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے، معاذ اللہ۔ ہر وقت مسلمان رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمان رہنا، اور یہ رشتہ نبھانا یہاں تک کہ تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے وظائف ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا، اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے۔
بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے. ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا. تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں. ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے. بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے. میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی، یعنی آپ کو روز نبھانا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں. وہ تو روز یہ بات کرے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ. یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ. خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الو کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں، اور جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ. دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا جی، نہ ملیا تو واپس آ جایا جی، ختم ہو گئی بات.